يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومعيننا ومغيثنا وغياثنا وعوننا ورؤوفنا سيدنا محمد، وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیارے بزرگوں، دوستو، قافلہ علم و ادب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 15 مئی 2026 بمطابق 27 ذوالقعدہ شریف 1447 ہجری جمعہ المبارک کے عظیم شاندار موقع پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خرد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جو ذکر حق سننے سنانے میں موجود ہیں، اللہ تعالی ہماری مغفرت کاملہ فرمائے، اور ہمارے اعمال صالح کی بنیاد پر ہمارے والدین، ماجدین اور امت مسلمہ کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ بات یہی چل رہی ہے مسلسل کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو انعام والے لوگ جو ہیں میں نے ذکر کیا تھا وہ انبیاء ہیں۔ تو ماشاءاللہ آگے ذوالحج شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور ذوالحج کے مہینہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، اور خصوصیت سے قربانی اور حج کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو انبیاء پر انعام ہوا ان میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان پر اللہ نے کیسے کیسے انعامات فرمائے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے لائق انعام بنے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب و مکرم بندے اور نبی ہیں۔ خلیل اللہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ اللہ کے دوست۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کے آپ کے وفات مبارک تک باقاعدہ ایک پوری ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے
اگلے مقامات پر ذکر کریں گے، لیکن یہاں چونکہ مختصراً بیان ہو رہا ہے ایک صراط الذین انعمت کے تحت کہ انبیاء ہیں جو انعام والے ہیں، تو اسی ضمن میں کچھ مختصر سا ذکر اور پھر اگلا ذوالحج شریف کا جو مہینہ ہے اس کی مناسبت سے یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو بات یہاں سے ہی چلے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا گیا، اور ایک ہیں حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اور آپ کے یہ دونوں فرزند آپ کی 2 ازواج پاک سے ہوئی ہیں، جن کے بطن مبارک سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوئے، ان کا نام مبارک حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور جن کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے ان کا نام مبارک حضرت سارہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یاد رکھیے گا جو پہلی زوجہ ہیں وہ حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا ہے، اور جو دوسری زوجہ ہیں وہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہ دونوں پاکیزہ ہستیاں، پاک باز خاتون حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اور پاک باز خاتون حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ نے دیکھیں کہ ان دونوں بیویوں کو اپنے پیارے نبی خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہوئے۔ تو خود سوچئے کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں اور نبیوں کی مائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر مقام سے نوازا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نسب مبارک ہے اس کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاروخ ہے، ان کے والد کا نام ناخور، ان کے والد کا نام ساروح، ان کے والد کا نام رعو، ان کے والد کا نام تاتے، ان کے والد کا نام عامر، ان کے والد کا نام شالح، ان کے والد کا نام ارفاشز، اور ان کے والد کا نام سام، اور ان کے والد کا نام نوح ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے، اور اس مہمان نوازی کی بنا پر آپ کو ابو الضیفان بھی کہا جاتا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ ضیافت کرنے والے، مہمانداری رکھنے والے، مہمان نوازی فرمانے والے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ طوفان نوح کے بعد 1709 سال بعد ہوئی، یعنی طوفان نوح جب ختم ہو گیا تو 17 صدیوں کے بعد 17
صدیوں 1709 سال کے بعد آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں اور انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی آمد سے 2300 سال پہلے، 2300 سال پہلے، یعنی 23 صدیاں پہلے آپ تشریف لائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے طوفان ختم ہونے کے بعد 17 صدیوں بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پیدائش سے 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فرما ہیں۔ اور جب جو شہر جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس کے بارے میں ہے کہ شہر بابل کے قریب قصبہ کونی ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور تذکرۃ الانبیاء، تفسیر عزیزی اور تفسیر حقانی کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ البتہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر آیا ہے کہ آپ کی ولادت امواز کے علاقہ سوس میں ہوئی، یعنی سوس کا مقام ہے، تو وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ماجد ہیں ان کے نام پر کئی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر ہے، تارخ نہیں، لیکن ہمارے اہل سنت کے جمع غفیر کے مطابق جو ہمارا مسلک اہل سنت ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے، اور جو آزر تھے وہ آپ کے چچا تھے، اور آزر اس نے زندگی میں ایک بار وعدہ کیا تھا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا ایک آگ کی چنگاری اس کی موت کا سبب بنی اور وہ حالت کفر میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اب مر چکا تھا تو اب آپ نے اس کے ایمان لانے کی امید کو ختم کر دیا اور اسے اللہ کا دشمن جانتے ہوئے کہ یہ مشرک ہوا ہو کے مرا ہے، تو اس لیے پھر آپ نے اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کی۔ اور آپ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں چھوڑ کے گئے قریب کعبۃ اللہ شریف کے، تو اس وقت آپ نے جو دعائیں فرمائی تھی ان میں سے پہلی دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو یہ ربنا اغفر لی ولوالدی جب دعا فرمائی گئی تو جو لوگ آزر کو وہ مانتے ہیں آپ کا والد، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وفات کے بعد بھی آپ دعا مغفرت اس کی کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقدہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بات یہ ہے کہ حضرت تارخ جو ہے وہ آپ کے والد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ہی مغفرت کے لیے دعا فرماتے، یعنی جب بھی یہ دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی، تو یہ دعا کا مقصد کیا ہے کہ والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بلند یہ درجات کے لیے دعا ہے۔
اور کبھی بھی آپ نے آزر کی وفات کے بعد آزر کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ انبیاء جو ہے اللہ کے دشمن کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتے، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے محبوبوں اور جن سے ایمان لانے کی ایک امید ہوتی ہے ان کے لیے دعا ضرور کرتی ہے، اور وہ حالات کے مطابق۔ اور علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ حضرت طارق جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے والد بزرگوار ہیں، آزر آپ کا چچا ہے، والد نہیں ہے۔ اور حضرت محمد بن کعب، قتادہ، مجاہد اور حسن وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے لیے دعائے مغفرت کرتے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، یعنی آپ کی ساتھ وہ امید رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کفر یا شرک کو جو ہے وہ معاف فرمائے، اور یہ ایمان کی حالت میں جب آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے اہل اللہ میں شامل کریں گے۔ لیکن جب وہ نہیں آیا تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اور اس نے خود بھی وعدہ کیا تھا اے ابراہیم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا اور بغیر ایمان لائے دنیا سے گیا، اس لیے حالت کفر میں اور شرک میں موت ہوئی، تو ان کے لیے اس کی وفات کے بعد آپ نے کبھی بھی دعا نہیں فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں جب آیت نازل ہوئی استغفر لک ربی، تو ایک شخص یہ آیت سن کر کے وہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگ گیا، جبکہ وہ دونوں مشرک تھے اور وہ شرک کی حالت میں چلے گئے تھے۔ ظاہر وہ صحابی رسول تھا، اور اس نے جو ہے وہ یہ خیال کیا، تو اسے جب روکا گیا کہ بھئی تو جو تیرے والدین شرک کی حالت میں گئے ہیں، کفر کی حالت میں گئے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو دعا کرتے تھے، تو اپنے والد کے لیے یا چچا کے لیے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ واقعہ پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس کے ایمان کی امید پر تھا، تو چونکہ وہ حالت کفر میں مر گیا تو آپ نے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کا دشمن جانتے ہوئے دعا کرنا چھوڑ دی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس مسلمان کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی جو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیوں کہ مسلمان جب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود نے آگ جلا کے آپ کو اس کے اندر پھینکا منجنیق کے ذریعہ سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا فرمایا اور سلامتی والا فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ آپ نے شام کی جانب ہجرت فرمائی اور پھر مصر میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک جابر و ظالم بادشاہ کا ایک واقعہ پیش آیا، اور جس کے بعد حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ کو ملی، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آپ ان کو لے کے کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ آئے۔ تو یہ مختصر سا ذکر مبارک ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، باقی ذکر جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا